محبتوں کی بہار لے کر میں جا رہا ہوں، کسی کا صبر و قرار لے کر میں جا رہا ہوں۔ یہ دیکھنا ہے کب ہمیں دفنایا جائے گا، ورنہ مرے ہوئے تو کئی سال ہو گئے۔ ایک انسان ایک زندگی میں کئی بار مرتا ہے، کئی بار اسے زندگی ملتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسے زندگی سے حد درجہ محبت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ آخر یہ نوبت آتی ہی کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہی بالکل الگ ہے، موت کیا ہے۔ آج میں بہت خاص باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ وجہیں ایسی ہیں کہ آج مجھے اور کسی ٹاپک پر بات کرنے کا دل ہی نہیں ہے، اس لیے آج کی یہ خاص ویڈیو خاص لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ شاید جب کوئی بات کہتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہتا، اس میں اس کے تجربات، اس کے مشاہدات شامل ہوتے ہیں۔ سوال تو وہی ہے نا، موت کیا ہے؟ ایک آسان جواب ہو سکتا ہے کہ زندگی کا خاتمہ، زندگی کا اختتام، یہی تو موت ہے۔ ہمارا بدن کیا ہے؟ ہمارا جسم کیا ہے؟ ایک مشین ہے، اور جس طرح مشین کے پرزے چلتے چلتے خراب ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، ہمارا بدن بھی، اور ہمارے بدن کے اندر جو بھی اعضاء ہیں، یا باہری اعضاء، اندرونی اعضاء، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں، دھیرے دھیرے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کا نام ہم موت رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں کام کرنا چھوڑ دے تو شاید ہماری زندگی ختم نہ ہو، لیکن اگر ہمارا دل کام کرنا چھوڑ دے تو شاید ہم کچھ ہی دیر میں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بالکل یہی درست ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم نے جو کیا اس کا پھل ہمیں ایک نئی دنیا میں ملے گا۔ موت کا مطلب صرف اور صرف اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ ایک نئی دنیا، پر اسرار دنیا۔ وہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں اس دنیا میں کیے گئے کاموں کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ وہ دنیا کیسی ہوگی، اس کا پورا دار و مدار اس دنیا کے اعمال سے ہے۔ لیکن سوال وہی اٹھتا ہے، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت صرف جسم سے روح کے الگ ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت نام ہے دنیاوی رشتوں کے خاتمے کا، اور موت نام ہے انسان کے وجود کے خاتمے کا۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ کہا گیا ہے نا کہ ہر انسان ایک ناول ہے، ہر انسان ایک کہانی ہے، ہر ایک انسان ایک داستان ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ ایک داستان چلتی ہے۔ وہ داستان جس دن ختم ہو جائے گی، اس دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کسی کی آنکھوں میں تھا جو روشن ستارہ کوئی، وہ لمحہ انتظار لے کر میں جا رہا ہوں۔
سائنس نے اپنی تحقیق میں یہ واضح کر دیا ہے کہ موت کے وقت ہمارے دماغ میں کچھ ایسے ہارمون نکلتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ سائنس کی مانے تو ہماری خوشی اور ہمارے غم کا دار و مدار ہارمون پر ہے۔ تو سائنس کی ہی بات کریں تو یہاں یہ صاف کہا گیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے دماغ سے کچھ ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جس سے خوشی ملتی ہے۔ اب یہی تو ایک راز ہے کہ ہم اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم خوش کیوں ہوں؟ تو اس کا جواب بھی ہے، اور سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے، اس دنیا میں ہم نے جو کچھ کمایا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم اس دنیا میں کھو چکے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری تھی، ایسے لوگ جو ہمارے مسکرانے کی وجہ ہوا کرتے تھے، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں ہنسنا سکھایا، چلنا سکھایا، دوسروں سے بات کرنا سکھایا، یہاں تک کہ جینا سکھایا، وہ سارے لوگ کھو گئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کے ملنے کی خوشی میں ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جب ہمارا آخری وقت ہوتا ہے تو ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، دنیا سے بے خبر، لگتا ہے کہ برسوں کے جاگے ہوئے کو چین کی نیند آ گئی۔ ہاں، چین کی نیند کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کو ایسا رکھیں کہ جب ہم اس دنیا میں جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارے نامہ اعمال میں اتنی چیزیں ضرور ہوں جو زاد راہ بن سکیں۔ ہمارا نامہ اعمال ایسا ہو کہ ہم جب دوسری دنیا میں جائیں تو جو لوگ دوسری دنیا میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ فخر سے ہمارا استقبال کر سکیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ تبھی آ سکتی ہے جب ہم اس دنیا میں بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہتر زندگی کا مطلب ہم دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی راہ کا کانٹا نہیں بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں ہم نے کسی کو تکلیف دی یا کسی کی پریشانی کا سبب بنے تو پھر وہ جو آخری خوشی نصیب ہوتی ہے شاید نصیب نہ ہو، شاید وہ ہارمون ہمارے دماغ میں نہ نکلے۔ تو بس یہی پیغام ہے، موت حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو اپنی موت کو یاد رکھیں، لیکن جب موت کو یاد رکھیں تو اپنے ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن کی حق تلفی کی گئی ہے۔ آپ نے جن کی حق تلفی کی ہے، ہم نے جن کی حق تلفی کی ہے، کیونکہ معافی ہر گناہ کی نہیں ہوتی۔ بلاوا آئے گا چل دیں گے ہم بھی، سفر کی کون تیاری کرے ہے، ہماری بات بھی آئے تو جانے، وہ باتیں تو بہت ساری کرے ہے۔ شاعر یوں ہی نہیں کہتا، بلاوا آئے گا چل دیں گے ہم بھی، یہ ہم تبھی کہیں گے جب ہمیں خود میں اعتماد ہو جائے کہ ہم نے اپنے فرائض انجام دے دیے، ہم نے اپنا وعدہ نبھا دیا، ہمیں جس طرح اس دنیا میں رہنا تھا ہم اسی طرح اس دنیا میں رہیں، اور آج خوش ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اداس لمحوں میں بن کے آنسو ملا کروں گا، اداس لمحوں میں بن کے آنسو
ملا